اس نے سر ہلاتے ہوئے نام دہرائے۔ گڈ، ویری گڈ۔ ٹمی نے سر ہلایا اور بل پیش کر دیا۔ انہوں نے نہایت خوش دلی سے بل ادا کیا، ٹمی کو زبردست ٹپ بھی دی اور بائے بائے کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ابھی انہیں گئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دوبارہ گھنٹی بج اٹھی۔ وہ تینوں ناشتہ کر رہے تھے کہ ٹمی نے نعرہ لگایا، مہمان گاہک مہمان، چلو بھائی اور ناشتہ تیار کرو۔ ارے یار 10 دفعہ تیار کر لوں گا، بس یہ آتے رہیں۔ بابر نے اپنے ناشتے کے برتن سمیٹے اور کچن میں چلا گیا۔ زیگم نے دروازہ کھولا۔ اس دفعہ 3 لوگ آئے تھے، ان میں 2 غیر ملکی تھے جبکہ ایک مقامی لگ رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے ماحول کی خوشگواری کو محسوس کیا۔ انہوں نے بھی آتش دان کے نزدیک والی ٹیبل پر ڈیرا جمایا۔ ہاں بھئی جوان، ہوٹل تو زبردست بنایا ہے تم نے، ناشتہ مل جائے گا؟ مقامی شخص نے زیگم سے پوچھا۔ جی سر، کیوں نہیں، ناشتہ کھانا چائے سب کچھ ملے گا۔ ناشتے میں کیا ہے؟ انڈے پراٹھے اور چائے۔ زبردست، بس ذرا فٹافٹ لے آؤ، بھوک اور سردی سے حالت خراب ہے۔ تمہیں پتہ ہے سردی بھی بھوکے پیٹ کچھ زیادہ ہی لگتی ہے۔ مقامی شخص نے مسکراتے ہوئے آرڈر دیا۔ جی سر جانتا ہوں، میں آتش دان میں لکڑی اور ڈلوا دیتا ہوں، آپ آرام سے بیٹھے۔ یار یہ چھوٹا سا حال اس پورے یک بستہ ماحول میں جنت کا ایک ٹکڑا ہے، بڑا زبردست بنایا ہے تم نے۔ شکریہ سر۔ یہ پہلا دن تھا، اس کے بعد پورے سیزن میں ان کے گاہکوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ بھانت بھانت کے لوگ آئے گئے تھے شکاریوں کے بھیس میں، ان میں زیادہ تر غیر ملکی تھے لیکن مقامی بھی کافی تعداد میں تھے۔ رات کے سناٹے فائرنگوں کی تڑتڑ سے ٹوٹتے رہتے تھے۔ اس رات بھی وہ تینوں ہڑبڑا کر اٹھے تھے۔ یہ آوازیں اور روز ہونے والی فائرنگ سے کچھ مختلف تھیں۔ بھائی لگ رہا ہے کوئی جنگ چھڑ گئی ہے، 2 طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے، ٹمی نے آواز پر دھیان دیتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یار، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لومڑیوں کے ایک گروہ کو 2 مختلف پارٹیاں گھیر لیتی ہیں۔ لومڑیوں کو مارنے کے بعد ان میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، وہ دراصل کس کا شکار ہے، انہیں اٹھانے کے لیے دونوں طرف کے لوگ بڑھتے ہیں تو فائرنگ کا ایک رخ دوسرے کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس جنگ میں لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ جو گروپ مغلوب ہو جاتا ہے وہ میدان سے ہٹ جاتا ہے اور غالب آنے والا گروہ لومڑیاں لے جاتا ہے۔ زیگم نے تفصیل بتائی۔ لومڑیوں کی خاطر بندے مار دیتے ہیں؟ ٹمی نے حیران ہو کر پوچھا۔ ارے یار لومڑی مرتی ہے تو پیسے ملتے ہیں، انسان بیچارے کی کیا اوقات ہے، اس کی کھال تو 1 پائی بھی نہیں ملتی، بہت بے قیمت ہے انسان۔ تو جو بندے مر جاتے ہیں ان کا کیا کرتے ہیں؟ بندوں نے کیا کرنا ہے ان کا، بس جو بھی کرتے ہیں وہ بھیڑیے کرتے ہیں، زیگم نے بتایا۔ یار اگر ہم اپنے کانوں میں کچھ لگا لیں تو ہو سکتا ہے فائرنگ کی آواز ہمیں اتنی بھیانک محسوس نہ ہو، کم از کم آرام سے سو تو لیں گے۔ بابر نیند کے بار بار ٹوٹنے سے خوش نہیں تھا۔ بھائی میں نے روئی کانوں میں خوب اچھی طرح ٹھونس کر لگائی تھی مگر کوئی خاص فرق نہیں پڑا، آواز اتنی زوردار ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ صرف میرے کان ہی نہیں میرے پورا جسم اسے سنتا ہے، ٹمی کمبل کے اندر سے بولا۔ بابر مجھے لگتا ہے ایک تو شاعر ہی نہیں ہے، تیرا یہ چھوٹا بھائی بھی لفظوں کا کھیل بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ کیا زبردست بول گیا، کان نہیں پورا جسم سنتا ہے، واہ۔ زیگم نے ہنستے ہوئے کمبل لپیٹ کر منہ میں چھپا لیا۔ پہلے ہی سیزن میں ان کا ہوٹل اس طرح چلا کہ ناشتے، دوپہر اور رات کے کھانے کے علاوہ چائے اور کافی کے لیے خاصے لوگ آنے لگے تھے، حتیٰ کہ رات میں بھی کوئی نہ کوئی پارٹی چل لگا لیتی تھی۔ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے انہیں گرم ماحول اور گرم چائے اور کافی یہاں سے ملتے تھے۔ جب وہ لومڑیوں کا شکار کی تلاش میں ٹھنڈ میں پھرتے پھرتے تھک جاتے تو سستانے کے لیے ہوٹل میں آ جاتے اور کھا پی کر تازہ دم ہو کر پھر شکار کی تلاش میں نکل جاتے۔ ایسی ہی ایک رات ایک پارٹی آئی تو ان کے ایک ساتھی کی طبیعت کافی خراب تھی، غالباً ٹھنڈ اور تھکن نے اسے بیمار کر دیا تھا۔ وہ آ کر بیٹھے تو اس نے اپنے ساتھی کے کندھے پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی، بخار کی حدت سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔
کیا ہوا صاحب، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے کیا؟ ٹمی نے کافی دیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اسے تیز بخار ہے، تم ایک گلاس پانی لے آؤ، میں اسے دوا کھلاتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ وہ پانی لے آیا تو اس کے ساتھی نے اسے جھنجھوڑ کر آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا اور دو گولیاں جیب سے نکال کر کھلائیں۔ یار، اس سے تو بیٹھا نہیں جا رہا، یہ کاٹیج تک کیسے جائے گا؟ اس نے پریشان ہو کر کہا۔ صاحب، میں ان کو اپنا بستر دے سکتا ہوں، یہاں آتش دان کے قریب بچھا دیتا ہوں، آپ انہیں لٹا دیں، آپ لوگ جانا چاہیں تو چلے جائیں، میں ان کی دیکھ بھال کر لوں گا۔ ٹمی کی پیشکش ان کے لیے حیران کن تھی۔ اپنا بستر دے دو گے تو تم کہاں سو گے؟ ایک نے حیران ہو کر پوچھا۔ کوئی بات نہیں صاحب، میں ادھر بینچ پر لیٹ جاؤں گا، تمہیں بینچ پر تکلیف نہیں ہوگی۔ کوئی بات نہیں صاحب، یہ بیمار ہیں نا، انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے، میں بیمار نہیں ہوں، اسی لیے گزارا کر لوں گا۔ اس مقامی شخص نے ٹمی کی بات انگریزی میں ترجمہ کر کے اپنے ساتھی کو بتائی تو انہوں نے داد تحسین دی اور اس نے اٹھ کر ٹمی کو گلے بھی لگا لیا۔ یو آر اینجل، اس نے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ٹمی کچھ نہ سمجھنے کی اداکاری کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا اور پھر گاڑی کی سیٹوں سے بنا ہوا ٹیرس لا کر آتش دان کے قریب ڈالا۔ اس پر تکیے کی جگہ ایک کشن لا کر رکھا اور انہیں اشارہ کیا کہ وہ مریض کو اس پر لٹا دیں۔ انہوں نے سہارا دے کر بیمار کو ٹیرس پر لٹایا تو ٹمی نے ایک بھاری کمبل اس پر ڈال دیا۔ آپ لوگ بے فکر ہو جائیں، آپ لوگ بے فکر ہو جائیں، یہ سوتا رہے گا، یہ اٹھے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، ویسے بھی میں رات کو اس کا خیال رکھوں گا۔ تم نے ہماری بڑی فکر دور کر دی، یہ ہمارا ساتھی بہت اچھا شکاری ہے، ہم چاہتے ہیں یہ جلد صحت یاب ہو جائے، اب تمہاری مدد سے یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا شکریہ۔ وہ جاتے جاتے اس کی تعریف کے ساتھ ٹپ کے نام پر اچھی خاصی رقم دے گئے۔ ٹمی نے کن آنکھوں سے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر وہ رقم اپنی جیب میں رکھ لی۔ ٹمی دروازہ بند کر کے آیا تو وہ دونوں سینے پر ہاتھ باندھے کھڑے ہو کر اسے گھور رہے تھے۔ یہ میرے بستر دینے کی رقم ہے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اگر میں بستر دوں گا تو اس کا کرایہ میرا ہوگا۔ یہ کھانے اور چائے پر ملنے والی ٹپ ہے، وہ ہمارے مشترکہ کھاتے میں جائے گی، بستر کا کرایہ ان لوگوں سے الگ لینا، وہ تیرا ہوگا، چل نکال رقم، بابر نے گھورتے ہوئے کہا۔ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے جیب سے رقم نکال کر بھائی کو دے دی جو اس نے کچن میں رکھے ایک ڈبے میں ڈال دی۔ بیگم، یار بڑی ٹھیک ٹھاک آمدنی ہو رہی ہے، ڈبہ بھر گیا ہے، اچھا تو نے جو نیت کی تھی لگتا ہے سچے دل سے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے تیرے رزق حلال والی دعا قبول کر لی ہے، اسی لیے اس نے پہلی کوشش میں ہی اتنی برکت دے دی ہے، ہمارا دھیان حرام کی کمائی کی طرف جانے ہی نہ پائے، واہ اللہ میاں، بس اسی طرح ہماری مدد فرما، بیگم نے خوش دلی سے کہا۔ پر میرے ڈبے میں تو ابھی کچھ بھی نہیں آیا، ٹمی منہ بسورتے ہوئے بولا۔ خواب نگر